قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب المظالم والغصب تک ہم پہنچے ہیں، یعنی اس میں وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جس میں ظلم پر اخروی انجام ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اجازت نہ ہو اور بغیر اجازت شرع کوئی کسی کے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث تکلیف پہنچے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، یعنی روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف پہنچائی تو یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ میدان محشر میں ظالم و مظلوم کو کھڑا کرے گا اور بدلہ دلوائے گا۔ میاں بیوی کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ماں باپ اولاد بھی کھڑی ہو سکتا ہے ایسے مراد اگر کیا ہے تو، ورنہ ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نافرمان اولاد کھڑی کی جائے گی، ماں باپ ہوں گے اور ان کی نیکیاں ماں باپ کو دلوائی جائیں گی۔ اسی طریقے سے دوست احباب، محلے والے، افسر ماتحت، حاکم اور رعایا، جس طرح بھی ظلم کسی نے کیا ہوگا اللہ نے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ چھوڑے گا نہیں جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے یا مظلوم کو اس کا بدلہ نہ مل جائے، یہ معاملہ چلے گا۔ تو میں پچھلے پروگرام میں بخاری کی حدیث ذکر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ مختلف جو حدیث کی کتابوں میں اس سے متعلق احادیث ہیں وہ بھی تھوڑا ذکر کر دیں تاکہ ہمیں کچھ خوف خدا پیدا ہو۔ ہم کسی کا مال دبائے بیٹھے ہیں، کسی کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کا گھر چھین لیا گیا ہے، کوئی امانتیں دبا کر بیٹھا ہے، کوئی قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیمنٹس دینی ہیں پوری مارکیٹ کی، جان بوجھ کے نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ پیسہ ہے، وہ بیچارے تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو ہم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مارا ہے، پیٹا ہے یا اٹھوا لیا ہے اور پٹوا دیا ہے اچھی طریقے سے، کسی کو ہم نے روحانی تکلیفیں پہنچائی ہیں، جیسے میاں بیوی کی لڑائی میں مار پیٹ نہ بھی ہو تو زبان سے نکلنے والے خطرناک الفاظ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، مرحوم والدین کو گالیاں بکتے ہیں ایک دوسرے کے، جس سے ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے سب۔ تو یہ یاد رکھیں جس نے اس طرح ظلم کیا ہے وہ آخرت کے احتساب کے لیے تیار رہے۔ مجھے بھی خوف محسوس کرنا چاہیے۔ ایک عالم اور مفتی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ظلم جائز ہو گیا۔ کہیں محسوس ہو کہ کچھ زیادتی ہو گئی ہے تو عظمت کا تقاضا آدمی کا یہ ہوتا ہے، جتنا پر لیول کا آدمی ہے اس کی عاجزی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ پھلدار درخت ہوتا ہے، پھلدار شاخ ہے تو وہ جھک کر رہتی ہے، اگر پھل نہ لگیں تو وہ اکڑ کر رہتی ہے۔ تو اس لیے پھلدار شخص کا، واقعی جس کا باطن اچھا ہو، اسے ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی خطا محسوس ہو تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیں، جس کا میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ میں تدارک کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی ہیں تو آپ کہیں یار مار لو مجھے، میں نے آپ کو مارا تھا۔ اگر آپ نے کسی کو مالی تکلیف پہنچائی ہے یعنی مال دبایا ہے تو فوراً سے پیشتر اس کو ادا کریں۔ اگر فوری ادائیگی پر قدرت نہیں ہے تو مہلت مانگ لیں، یا پھر بہت ہی تنگ دست ہو چکے ہیں تو اس سے معافی مانگ کے کہیں بھائی تم معاف کر دو، میں تمہیں شاید نہ دے سکوں تو مجھے معاف کر دو۔ تو معاف کروانا ہوگا یا ادا کرنا ہوگا یا مہلت لینی ہوگی، یہ ضرور ہے، اور معافی تو مانگنی ہوگی کہ اتنا عرصہ جو میں نے مال دبا کر رکھا، آپ کے دل آزاریاں ہوئیں اور آپ اس مال کے فائدے سے محروم رہے، وہ مجھے معاف کر دیں۔ ایسے کسی کو روحانی تکلیف پہنچائی، گالی بکی تھی، غیبت کی تھی، چغلیاں کی تھی، اس کو اطلاع مل گئی یا آپ نے اس کا راز فاش کر دیا تھا، اس کو بدنام کیا، اس کو بڑی روحانی اذیتیں ملی، تو جا کر آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ہمارے جہاں جو یہ طریقہ ایک مطلب میں اس کو بدعتی کہوں گا، یہ ہو گئی ہے ایجاد کہ خالی میسیج پر میں نے اگر کوئی زیادتی کی مجھے معاف کر دیں، چلیں جی میسیج بھیج دیا۔ خاص طور پہ شب برات سے پہلے دیکھیں میسیجوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے واقعی کسی پر ظلم کیا، آپ کو محسوس ہو جائے تو آپ کو جا کر اپنے نفس کو ذلت پر پیش کرنا ہوگا، پاؤں پکڑ کے معافی مانگیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں، چاہے کیسے بھی مانگیں، معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نفس کہے بھی میں تو جا کے معافی نہیں مانگوں گا، تو آپ نے کہا چلو رسم ادا کر دیتے ہیں، خالی ایک میسیج کر دیا، ہم نے تو معافی مانگ لی۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، جا کر معافی مانگنی ہوگی، ورنہ اگر ابھی آپ کی ایگو بہت زیادہ ہے، انانیت بہت زیادہ ہے، کل میدان معاشر میں اسی کے سامنے انتہائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑا تو ہونا ہی پڑے گا۔ تو یہاں جھوٹی عارضی عزت کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ پورا تقاضائے شریعت پورا کریں اور میدان محشر میں بری ذمہ ہونے کے لیے اور صاف ستھرے پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔
تو اس پہ تھوڑی سی حدیثیں میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، وہ دیکھیے ذرا. یہ سنن ترمذی اور مسند امام احمد کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ شخص مفلس ہوگا. مفلس کہتے ہیں کنگال، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی شخص کا خون بہایا ہوگا، کسی شخص کو مارا ہوگا، تو اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ اس کو دے دیا جائے گا اور اس کے اوپر جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے گا. اگر حقداروں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ اس کو دیا ختم ہو گئیں، تو پھر حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. توجہ طلب بات یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا. نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے رمضان کے، وقت پہ زکوٰۃیں ادا کی ہوں گی. گویا کہ اس میں حدیث میں اشارہ ہے، تمام ہمارے بہن بھائی سمجھیں. بعض عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے مکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وراثتیں نہیں دی ہیں اپنی بہنوں کی، پھوپھیوں کی، خالاؤں کی، ان کو مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا کر، اور وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے. سوچتا ہم حج کر کے آگے اللہ معاف فرما دے گا. مظلوم اگر آپ نے ظلم کیا ہوگا، یاد رکھیں وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوتا، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ نے حق دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے. اور یہ بھی مقبول حج کیا ہے کہ ہو سکتا ہے گناہ معاف ہو جائے، مقبول نہ ہوا تو گئے آپ کام سے. تو اس لیے بڑی بعض لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں دوسروں پہ ظلم کر کر کے. ایسے بہت سارے شوہر مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں جنہوں نے بیویوں کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی، دوسری شادی کر کے اب کہتے ہیں میں تو پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، لیکن جس کی زندگی آپ نے خراب کی، اس کو خوار کر دیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ بعض اوقات عورتوں کو جھانسے میں لے کر خفیہ نکاح کر لیتے ہیں، وعدے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر جب دل بھر جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ یار وہ پہلی بیوی شور مچائے گی، بچے تو طلاق دے کے بھاگ گئے اور اس کو لٹکا ہوا چھوڑ دیا. بلکہ بعضوں کو تو ایسا کیا کہ طلاق بھی نہیں دی اور بھاگ گئے. اب وہ بیچاری کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، نہ اس کو نفقہ دے رہے نہ کچھ. تو یہ تو ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ نے کسی کی زندگی خراب کر دی. ایسے لوگ ذرا توجہ کریں. یہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ آپ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان نیکیوں کو نامہ اعمال میں برود قیامت محفوظ رکھنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی اپنا احتساب کریں کہ میں نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو فوراً اس کا تدارک کریں. جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ ناراض مت ہوا کریں، ہمیں آپ سے کیا کینہ بغض ہے، لیکن یہ خواتین کے ساتھ ایسا بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے، زبان سے بڑی تکلیف پہنچا دیتی ہیں، بعض سازش کر کے کسی کو طلاقیں کروا دیتی ہیں، لڑائیاں کروا دیتی ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب میدان معاشر میں مجھے ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. بچیں گے نہیں آپ اگر کسی نے اس طرح فتنہ پھیلا دیا اور لڑائی، ادھر کے راز ادھر، ادھر کے راز ادھر کر کے طلاقیں کروا دی، سب کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کردار کون ہے بھی جمالوں والا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میدان محشر میں بھی آپ چپ چاپ کہیں سے نکل جائیں گی. وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مسائل پیدا کیے تھے، اور پھر آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں، اگر حساب پورا نہ ہوا تو ان کے گناہ آپ کے نام اعمال میں، یہ خوش ہو کے جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے. تو وہ تمام ساسیں ذرا توجہ کریں جو بہوؤں اور دیگر گھر کے افراد کے لیے سخت زبان سے تکلیف کا سبب بن رہی ہیں. وہ بہویں بھی توجہ کریں جنہوں نے نندوں اور اپنی ساسوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور وہ نندے بھی ذرا توجہ کریں جو اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے کہ یہ تو آپ کا بھائی ہے، لیکن وہ اس میں بھی درار ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، بھائی کے کان بھر بھر کے اس کی بیوی سے متعلق اس کے قلب میں بے رغبتی پیدا کر دیتی ہیں، غصہ پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر بالکل معصوموں کے لدے بیٹھ جاتی ہیں. ہمیں کیا اس سے، سارا کام آپ نے خراب کیا، دونوں کو لڑوا دیا، بدزن کروا دیا، طلاقیں کروا دیں. اب میدان معاشر میں تیار رہیے، آپ کے لیے بہت خطرناک قسم کی وہاں پر صورتحال ہو سکتی ہے، اور ایک انتہائی پاکیزہ عدالت جس میں ناانصافی ہوگی نہیں کسی کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو
تو جو بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ مزے تو ابھی ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب بھائی بہنوں کو اپنا شدید احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اگلی حدیث دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے 2 غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں ان کو مارتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں۔ تو میرا گالیاں سے مراد یہ ہمارے جیسے ایسا نہیں ہے، وہ صحابی تھے، یعنی سخت الفاظ کہہ دیتا ہوں، ان کی شان کے خلاف الفاظ کہہ دیتا ہوں، تو میرا اور ان کا کیسا حساب ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خیانت اور ان کی نافرمانی اور ان کے جھوٹ اور تمہاری سزا کو اور تمہارے ان کو سزا دینے کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے کم ہوئی تو یہ تمہاری فضیلت ہوگی، اگر تمہاری سزا ان کے جرائم کے برابر ہوگی تو تمہارا اور ان کا معاملہ برابر ہوگا، تمہیں کوئی فضیلت نہ ہوگی، نہ تم سے کوئی مواخذہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے جرائم سے زیادہ ہوگی تو تم نے جتنی زیادہ سزا دی ہوگی ان کی طرف سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر وہ شخص آپ کے سامنے رونے لگا اور چلانے لگا، یعنی اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ اب میرا ہوگا کیا۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو کمزور دیکھتے ہیں اس پہ ظلم کر رہے ہیں، گھر کی ماسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماتحت کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ جیسے یہ بعض ہوتے ہیں، کوئی کام سیکھنے کے لیے آ جاتا ہے، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے تو ماں بہن کی گالیاں بکنا، لاتیں مارنا، گھونسے مارنا، تھپڑ مارنا، وہ بھی چہرے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر تھپڑ مارنے کو منع فرمایا، بلکہ جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے پر مت مارو۔ اس سے ناراض مت ہوئیے گا، وہ ٹیچرز بھی ذرا توجہ کریں، خصوصاً وہ ٹیچرز کہ جو گاؤں کے اسکولوں میں ہیں یا ایسے اسکولوں میں جہاں بیچارے غریبوں کے پسماندہ لوگوں کے بچے آ کے پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بیک پر تو آئے گئے نہیں، تو خود خوب کان مروڑ رہی ہیں، تھپڑے مار رہی ہیں مسیں یا ٹیچرز، ڈنڈا استعمال کر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر جائز مارا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، اس میں بھی اس طرح بے دردی سے تو نہیں مارا جائے گا، جائز میں کہاں سے؟ یہ صحابی بھی تو کوئی ناجائز تو نہیں کر رہے تھے، یہ جائز ہی کر رہے تھے کہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے میں مار رہا ہوں۔ انہیں بظاہر لگا بالکل ٹھیک، لیکن اس میں اگر حد سے آپ آگے بڑھ گئے، جس کی لمٹ آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے سزا میں کتنی زیادتی کر دی ہے، تو گئے آپ کام سے، میدان محشر میں تو گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ بہت سے قاری حضرات ہوتے ہیں، بچوں کو حفظ کروا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو والد صاحب بھی بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قاری صاحب کتنے جلالی ہیں، تو آ کر کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید گوشت تمہارا ہڈیاں ہماری، اس طرح کہہ کے چلے جاتے ہیں، جی بچہ آپ کا ہوا، اب آپ اس کو سنبھالیں۔ قاری صاحب کو فری ہینڈ مل جاتا ہے، وہ نکالتے ہیں اپنا سوٹا اور دبا کے تھوڑی سی غلطیوں پہ بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ کمر کے اوپر نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں، بعض بچوں کے سر پھاڑ دیے، مارا بچے نے، ہاتھ آگے کیا تو انگلی ٹوٹ گئی اس کی۔ اس طریقے سے ظلم۔ تو کیا مطلب ہے کہ کیا اگر آپ استاد ہیں تو آپ کو فری ہینڈ مل گیا، کسی کے بچے کے ٹانگیں توڑیں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن اگر سامنے کسی افسر کا، ایم پی ایم این اے کا بچہ آ گیا قرآن پڑھنے کے لیے، اسے کبھی نہیں ماریں گے نا، پپو بیٹا صحیح طرح پڑھو، دیکھو بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، کتنا لہجہ نرم ہے، کیسے پولائٹلی گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کو ایک ڈنڈا مارا تو اندر ہو جائیں گے۔ لیکن غریبوں کے بچوں کو جتنا مرضی مار لو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ شوہر حضرات کہ اگر بیوی دبنگ قسم کی ہے، طاقتور ہے، یا اس کی بیک پر اس کے بھائی ہیں، کچھ اور ہے، تو وہ بڑے نارمل چلتے رہیں گے۔ لیکن کوئی بیچاری ایسی بچی، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، بھائی وغیرہ ہیں نہیں، یا ہیں تو پرواہ نہیں کرتے ہیں، یتیمہ بچی ہے، تو بس پھر تو وہ شیر ہو جاتے ہیں، وہ ڈانٹنا، ڈبٹنا، مارنا، گھر کا سارا کام وہ کر رہی ہے۔ دیگر جو دیورانی جٹھانی ہیں وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ کوئی خالہ کی بیٹی ہے، کوئی پھپھی کی بیٹی ہے، یہ باہر سے آئی ہے بیچاری، کمزور ہے، سارا کام یہ کر رہی ہے، سب کی خدمت یہ کر رہی ہے، اور بولے تو منہ پہ تماچا کھائے گی۔ یہ کیا ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے؟ اس کا احتساب نہیں ہوگا آخرت کے اندر، سب کا احتساب ہوگا۔ آج آپ اس کو بیچاری کو مظلومہ کے ساتھ آپ نے حشر خراب کر رکھا ہے، کسی کی یتیم بچی کے ساتھ۔ خیر بالغ ہونے کے بعد تو یتیم نہیں رہتے، میں عرفاً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، نابالغ کو یتیم کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو گیا ہو، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتا۔ لیکن جو ہمارے ہاں معروف اس کے اعتبار سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کسی کی بچی بیچاری، غریب کی بچی آ گئی تو آپ روا ہو گیا اس کو عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھیں، غریب کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی جتنی مرضی دل آزاریاں کریں۔
مالدار دیورانی یا جٹھانی کے ہاتھ سے یا بہو کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا، بہو ذرا دیکھ کے کرو، کوئی بات نہیں، دیکھو ہاتھ پہ لگی تو نہیں، تمہارے کانچ تو نہیں لگ گیا. لیکن وہ غریب بچی سے اگر گلاس ٹوٹ جائے تو آدھا گھنٹہ تک تقریریں، تمہارے باپ کا مال ہے اپنے پاس سے خرچ کرتی، جہیز لے کر آتی نا تب پتہ ہوتا کمبخت کے ہاتھ میں ٹک نہیں ہے، چیزیں توڑتی رہتی ہے، تیرا باپ آ کے بھرے گا. اللہ اکبر، ایسے الفاظ، وہ بیچاری جلتی ہے، کڑتی. اور عورتوں کی آواز تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 700 میل دور بھاگ جائے تب بھی آواز وہاں تک پہنچا دیں گی خواتین. ایسا چک چک کے بولیں گی کہ اگر وہ گھر کے دوسرے کونے میں پہنچ جائے گی تو یہ آواز اس تک لازم پہنچے گی. تو کیا ان دل آزاریوں کو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کبھی آپ نے خوف محسوس کیا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہماری دعا سے اللہ کا قانون نہیں بدل جائے گا. اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، اگر آپ کی انانیت اتنی ہے کہ ہم کیوں کسی سے معافی مانگے، نہ مانگے، میدان محشر میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا. وہاں کون سی سورس چلے گی، وہاں کون سی بدماشی چلے گی، وہاں کون سی افرادی قوت لے کر آئیں گے آپ، کون سی ڈگری، کون سا منصب آپ کو بچائے گا؟ جتنے یہ بڑے بڑے منصب کے لوگ ہیں وہاں کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ اکثر جو جتنے بڑے منصب پہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا، اگر پازیٹیو اس کی تھنکنگ نہیں ہے اتنا ہی بڑا ظالم ہوتا ہے. اور اگر وہ ظلم کرے گا تو ایک ایک مظلوم سے بدلہ. اب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بے خوفی کا اور باطنی کمزوریوں کا عالم یہ ہے کہ بعضوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کروڑوں تک پہنچتی ہے. وہ آپ سمجھ جائیں کہ جو ظلم و ستم، بڑے منصب پہ بیٹھ کے ظلم و ستم کر رہا ہو تو کیا ہوتا ہے. تو جیسے کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو جتنے ایک شہر کا عہدہ مل گیا مثال کے طور پہ، اگر وہ پورے شہر پہ ظلم کر رہا ہے تو لازم بات ہے سب کا وبال اوپر ہوگا نا. تو کس کس کو دے گا نیکیاں، کس کس سے کہ وہ کرے گا. اس میں ہوتا کیا ہے، اب ہوگا کیا، دیکھیں جو ایک تصور اتنا خطرناک اور بھیانک تصور ہے یہ کہ اگر آپ نے 1 کروڑ پہ ظلم کیا، 1 کروڑ پہ تکلیف پہنچی تو آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی. اب کتنوں کو ملیں گی؟ مختصر پہنچیں گی 1 کروڑ کے اندر، نیکیاں ختم. تو اب بدلہ ہے ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں. اب آپ اندازہ کریں کہ 1 کروڑ کے گناہ اس کے نام اعمال میں، اگر ایک ایک گناہ بھی ہو تو 1 کروڑ گناہ، اس کا مطلب یہ گناہ نام اعمال میں آئے تو اب اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی. ہو سکتا ہے کہ اگر ان سے قطع نظر اس کے نام اعمال میں گناہ دیکھے جاتے تو وہ 1 لاکھ ہوتے. اب یہ کروڑ ادھر سے آ گئے تو 1 کروڑ 1 لاکھ، اب اس کا 1 کروڑ 1 لاکھ کی گناہوں کی اس کو سزا ملے گی. خوف پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، احتساب کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.